آرمی چیف جنرل آصم منیر نے دشمن کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ 267ویں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ فورم نے فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان۔ السلام علیکم مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قابض بھارتی فوجی جارحیت کے خلاف آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری یوم یکجہتی کشمیر منانا ہے۔ سب سے پہلے تو اس دن کی مناسبت سے آپ سے میں ایک پیغام ضرور لینا چاہوں گا سر۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل جموں و کشمیر بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ آج محسوس کریں گے کہ پورا پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تنہا نہیں ہیں۔ اور یہ دن اسی لیے ہر سال منایا جاتا ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری ہم آہنگی کی، ہماری یکجہتی کی کشمیریوں کے ساتھ۔ تو آج جب یہاں ریلیز ہوں گے، سیمینارز ہوں گے اور اس کے بعد دنیا بھر میں پارلیمنٹس کے سامنے مظاہرے ہوں گے، یا دنیا بھر کے جو آزادی پسند لوگ ہیں جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں، وہ اپنی آواز بلند کریں گے۔ یہ آواز جو ہے سری نگر میں پہنچے گی، جموں میں پہنچے گی، مقبوضہ جموں و کشمیر کے گوشے گوشے میں سنی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھارت میں سنی جائے گی، بھارت کے ایوانوں میں سنی جائے گی کہ صرف انتخابات کرنے سے یا انتخابی تبدیلیاں کرنے سے یا جو انہوں نے آبادی کا تناسب تبدیل کیا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر دفن نہیں ہو جاتا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مسئلہ کشمیر زندہ ہے اور ہماری جد و جہد بھی جاری ہے۔ مسعود صاحب، کل آرمی چیف کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے جس میں آرمی چیف نے کسی بھی مہم جوئی کے خلاف بھرپور ایکشن کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں دفاع کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ہم موجودہ حالات میں کور کمانڈر کانفرنس کا؟ دو قسم کی مہم جوئی ہو رہی ہے، ایک جو ہے عملی ہے اور دوسری زبانی ہے۔ ایک جو بلوچستان میں یا دوسرے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے ہندوستان ہے، ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور اس طریقے سے گزشتہ سال 2024 میں بھی کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ یہ ایک اعلان جنگ ہے اور ایک طریقے سے پہلے سے پاکستان کے خلاف کر دیا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے راجناتھ سنگھ یا ان کی کابینہ کے دوسرے ارکان یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتہا پسند یہ کہتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کریں گے۔ میں نے کہا کہ اس کے رد عمل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تاکہ پاکستان دفاعی بیانات دے اور یہاں سے کوئی صفائیاں پیش کرے یا یہاں سے کوئی دلائل پیش کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف کا پیغام ہے وہ بہت واضح ہے اور پورے پاکستان کے جذبے اور ارادے کی عکاسی کرتا ہے۔ مسعود صاحب، اتنے سال بیت گئے ہیں، دہائیاں بیت چکی ہیں، اور پاکستان نے اقوام متحدہ سے لے کے دنیا کا ہر در کھٹکھٹایا ہے ڈپلومیٹکلی کہ یہ معاملہ سالو ہو سکے، لیکن ابھی بھی وہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تو ان سالوں میں اپنے موقف کو پوری دنیا کے سامنے بہترین انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دوسری جانب دنیا کا عالمی ضمیر، اور مجھے یہ بات کہہ لینے دیجئے کہ صرف کشمیر کے معاملے پہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ خون مسلم جو ہے وہ سستا ہے میرے خیال سے۔ ہم نے دیکھا بھی پورا سال کس طریقے سے فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، دنیا خاموش رہی۔ اس سے پہلے چچنیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا رہا، دنیا خاموش رہی۔ کشمیر میں یہ تمام تر معاملہ ہوتا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت دری، بچوں کو ایبڈکٹ کر لینا، لوگوں کے گھر مسمار کر دینا، آگ لگا دینا، ان کو مسنگ کر دینا۔ عالمی ضمیر کے حوالے سے میں چاہوں گا پلیز شیئر یور 2 سینٹس، اور ہم کس طریقے سے اس کو مزید جھنجھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ 1950 کی دہائی میں چلے جائیں تو اس وقت جو ہے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، ہم امریکہ کے حلیف تھے، تو اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا کہ بہت درجن بھر قراردادیں پاس ہوئی کشمیر کے لیے، کشمیر کی حمایت میں اور کشمیر کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے کے لیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی ایک جو میں سمجھوں گا مینیپولیٹو ڈپلومیسی اور حقائق کو چھپانے کی ایک پالیسی جو رہی ہے،
اور دوسرے ان کا ظلم و استبداد جو کشمیر میں جاری رہا ہے، اس کی وجہ سے اور بین الاقوامی تعلقات میں پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ مقصد ہم حاصل نہ کر سکے جو سن 1947 میں حاصل کرنا چاہیے تھا، جو سن 1948 میں حاصل کرنا چاہیے تھا، جو سن 1958 میں حاصل کرنا چاہیے تھا، اور آج بھی ہم اسی جد و جہد میں ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھارت کا ایک وار یہ بھی ہے انفارمیشن وارفیئر کے اعتبار سے کہ پاکستان کے لوگ مایوس ہو جائیں، اہل جموں و کشمیر مایوس ہو جائیں اور وہ ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کو قبول کر لیں، تو یہ ایک سائے وار ہے، نفسیاتی جنگ ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے دوسرا جو نقطہ اٹھایا میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں، جو بین الاقوامی قانون بنایا گیا ہے، جو بین الاقوامی انسانی قوانین ہیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، ان کا ایک واضح زاویہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف رہا ہے، اور آپ نے خود مثالیں دی، بیسیوں اور مثالیں ہیں جس میں مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جب ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے تو وہی بین الاقوامی قوانین جو دوسروں کے اوپر نافذ ہوتے ہیں مسلمانوں کے اوپر نافذ نہیں ہوتے۔ اس میں ہمیں سبق یہ سیکھنا ہے کہ ہماری جد و جہد جاری ہے، اہل جموں و کشمیر اور اہل پاکستان حق پہ ہیں، لیکن اس وقت جو ہے کسی وجہ سے بھی ہمیں اپنی اس جد و جہد کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کہ آج کی اس جنگ جو ہو رہی ہے خاص طور سے اطلاعات کے میدان میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا ایک انفارمیشن ایکو سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کو سچ بتا سکیں اور اس کا دفاع کر سکیں اور اپنی تحریک کو تیز تر کر سکیں۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب، اس اہم دن پہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔